آواز آ رہی ہے آپ کو؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद व आलि मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन सामीन, वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर मैं हूं मिर्ज़ा शफीक आपके साथ और सच के साथ, और मेरे साथ आज एक और सच है, वो है मुशर्रफ गिलानी मुजफ्फराबाद से। मुताज तारफ नहीं है, यूके पीएनपी के नहायत ही सरगर्म और फाल इंसानी हकूक के डिफेंडर और समाजी और सियासी शख्सियत। और आज हमने उनसे वक्त लिया है। मसला ये था कि जिस खत्े में हम रहते हैं इसको हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। मुझे ये नहीं पता कि किसने वो क्यों आज़ाद, कैसे आज़ाद, ये अभी तक आज़ादी तो मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो मैं कहता हूँ गुलामी से भी कई दफ़ा बदतर हो जाता है। मुजफ्फराबाद में कल मुशर्रफ गिलानी साहब की गिरफ्तार एक इजलास हुआ था यूके पीएनपी का, और ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है वहाँ के, तो काफ़ी अहबाब थे। वो मेरी नज़र से वो खबर गुजरी जिसमें अली शमरेज नाम के हमारे एक साथी हैं, अजीज है, बच्चा है, हमारा भाई है, उनको पुलिस एटीए के एंटी टेररिस्ट जो एक्ट है उसके तहत उनको गिरफ्तार कर लेती, आए रोज उनको तंग करती है। और वो वजह ये है कि वो शख्स कौम परस्त है, वो अपने वतन से मोहब्बत करता है। मुझे हबीब चालब का एक नज़म है, वो मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं खाइफ नहीं तख्तादार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता। हम मुसलमान हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और हम अल्लाह ने हमें आज़ाद पैदा किया। कुरान पाक की एक आयत है, तो सूरह इनाम में उसमें बाकायदा कहा गया कि जो जुल्म करते हैं, जो जालिम हैं, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ और इनको रोको। जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ अगर आप उसको रोक नहीं सकते हाथ से, जुबान से रोको। जुबान से नहीं रोक सकते, दिल से रोको। तो बहसियत उस तरह भी हम पे फर्ज है कि अगर कोई जुल्म हो तो हम उस जालिम को रोकें, वो हरबा इस्तेमाल करें जो हम कर सकते हैं, जो कानून और अमन के साथ हो, कानून के दायरे में हो। लेकिन उस देश में वहां पे कानून भी नहीं, जहालत है। वो जरा मशीरान दंदनाते फिरते हैं करोड़ों की गाड़ियों में, और जो अवाम, जिसको अवाम कहा जाता है, वो पानी और बिजली को तरसते हैं। अगर फिर उस वक्त कोई मुशर्रफ गिलानी जैसा बंदा, कोई अली शमरेज, कोई इस तरह के जो अहबाब हैं वो एहतजाज करें, तो फिर उन पे एंटी टेररिस्ट एक्ट यानी रियासत के या बगावत के। तो हम चलते हैं मुशर्रफ साहब के पास, इनसे ये माजरा पूछते हैं, ये बात क्या है। इनकी जो कल की बात थी, जो कल का इजलास था, उसमें जो मैंने सुना, वो अब हम इनकी जुबानी आप सबको ट्रैक सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मुशर्रफ साहब, वो कल मैंने आपका वो प्रेस रिलीज भी देखी, वो सब कुछ। उसके बाद मुझे एक ज़हनी तौर पर मुझे शॉक भी हुआ और मुझे दुख भी हुआ कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाइयों के साथ क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले तो बताएं कि अली शमरेज जो हैं, ये किस सियासी जमात जो है, जो मुझे मालूम हुआ ये वो कश्मीर स्टूडेंट फेडरेशन में थे मेरा ख्याल है। KNSO में कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका थोड़ा ये, और ये क्या मसला है, इनको मुजफ्फराबाद में
اب کس اگر جیل میں ہیں کہاں ہیں ان کی ضمانت کا کیا مسئلہ ہے وکلاء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیے پلیز بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کا اور آپ کے چینل اور پروگرام کا. سب سے پہلے تو علی شمریز کا میں آپ کو تعارف کرواؤں. وہ گزشتہ 4 سال سے ہمارے ساتھ منسلک ہے سیاسی طور پہ. جو پی این پی کی اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس میں کے این ایس او کا مظفر آباد کا وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہے اور ترباب والا آدمی ہے. تو اس کے ساتھ کافی عرصہ سے کوئی کہ وہ تھوڑا ایکٹیو جو ہے وہ ہمارا دوست تھا. تو اس کے اوپر کافی جو ہے وہ عرصہ سے ریاست کا اور ریاستی اداروں کی نظریں تھی. تو گزشتہ کئی عرصہ سے اس پہ مختلف مقدمات چلے آ رہے تھے جن میں اکثریت سب سے زیادہ جو لڑائی کے تھے، لڑائی اور جھگڑے کے، جو ایک سب سے آسان اور عام مقدمہ ہوتا ہے جس کو آپ الجھانے کے لیے استعمال جی کر جی سکتے ہیں. جی جی اس میں 2019 میں اس کا ATA کا بھی ان پہ ایک مقدمہ چلا جس میں سب سے فرسٹ ٹائم جو آزاد کشمیر میں ATA ایک متعارف ہوا، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے وہ اس پہ جو ایک طالب علم ہے جس پہ لگایا گیا کہ یہ جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ. تو خیر اس میں بھی ان کے جو معاملات تھے وہ چلے. تو اب جو ہے وہ گرفتار ہیں گزشتہ 3 دن سے. تو اس میں یہ کہ 2 FIR جو تھی ان کی ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے اور جس میں مختلف جو ہے وہ دفعات لگائے گئے 337 ہے اقدام قتل وغیرہ کے اس طرح کے خوفناک جو ہیں وہ دفعات لگائے گئے ہیں. تو بہرحال ہمارا کل اجلاس ہوا ہے پوری پارٹی کا تنظیم. ہم نے اس کے حوالے سے ایک اپنا اعلامیہ بھی جاری کیا ہے، اس کے لائر سے بھی بات کی ہے اور چونکہ اس کو ابھی میرے خیال میں 10 دن کے لیے جو ہے وہ پولیس کے کسٹڈی میں جو ہے وہ کیا گیا ہے. ریمانڈ پہ دیا ہوا تو ہے ریمانڈ پہ 10 دن کے لیے 5 دن میں دونوں کی اس کو ریمانڈ ہوئی ہے. تو ان کی ضمانت کا بھی جو ہے وہ بائی پروسیس اپلائی کیا جائے گا. بنیادی طور پہ یہ ریاست کے اونچے کنڈے ہوتے ہیں جو ہر قوم پرست پہ جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. جب اسٹیٹ بے بس ہو جاتی ہے، جب اسٹیٹ یہ دیکھتی ہے، جب ایڈمنسٹریشن یہ دیکھتی ہے کہ یہ بندہ جو کہ ہیوج اماؤنٹ میں اپنے دوست احباب کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی کال پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، تو وہ پھر اس کو پریشرائز کرنے کے لیے، اس کو باؤنڈ کرنے کے لیے اس قسم کے ایکٹس لگانا اور اس قسم کے مقدمات میں الجھانا، یہ ریاست کی یہ بہت پرانا اور اوچا ہتھ کنڈا ہے. جی تو جی ہم نے اس کو بڑا بھرپور جو ہے وہ کنڈیم بھی کیا ہے اور اس کے متعلقہ جتنے بھی جو لوگ ہیں ان سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے. تو اب جو لیگل پروسیس ہے وہ تو آف کورس لیگلی جو ہوگا وہی دیکھا جائے گا. بات یہ ہے مشرف صاحب کہ 10 دن کا ریمانڈ دیا ہے مجسٹریٹ جج صاحب نے. مجھے ایک بڑا عجیب سے لگ رہا ہے کہ ان سے کیا برآمد کرنا تھا وہ اور یہ جو مدعی ہیں اس لڑائی جھگڑے کے وہ کون ہیں؟ بنیادی طور پہ بذریعہ پولیس یہاں پہ مقدمہ کیا جاتا نام ہے سرکار جی 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 گرفتار کر کے. تو یہ اس دوسری اگر بعض اوقات دوسری جو آپ کے مخالف کوئی پارٹی ہے اس سے آپ کی بات چیت ہو بھی جائے، وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو بھی جائے، پھر بھی جب بذریعہ پولیس وہ انوالو ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کو لمبا یہ سیاسی کیس ہے، اس میں تو پولیس میں وہ مدعی بھی خود کھڑے کر لیتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے ان کا کہ وہ کیسے کھڑے کرتے ہیں. ان کو تو مدعی بہت مل جاتے ہیں آج کل. تو ویسے بھی وہاں سے افغانستان کے بہت لوگ کام کر رہے ہیں، نوکریاں وہاں پہ پنجاب کے بھی وہ مدعی بن ہی جاتے ہیں. وہ تو بالکل اگر چاہیں تو وہ جو پاکستان پنجاب سے کچھ لوگ بیس بدل کے وہ ہجڑوں کے روپ میں آج کل مظفر آباد میں ڈانس کرتے ہیں، وہ بھی مدعی بن سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کو پہچان بھی نہیں پائیں گے. تو 10 دن کا ریمانڈ دیا ہے. تو ابھی یہ کیس جو ہے یہ لوئر کورٹ میں ہے ابھی تو ریمانڈ. جی ہاں تو آپ کی ان سے یہ ملاقات ہوئی ہے؟ جی ہماری ملاقات ان سے ابھی نہیں ہوئی ہے. ہمارا جب ان کی ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے اس سے پہلے تو ہماری ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد ان کے وکیل جو ہیں لائر ہیں ان سے ہماری ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ علی جو ہے وہ
جو اس پہ باقی مقدمات لگائے گئے تھے ان میں یہ سارٹ آؤٹ انہوں نے کر لیے تھے کافی، جو معاملات بات چیت سے مطلب ہے حل کر کے تو جو ہے وہ ان کو فنش کیا گیا تھا۔ ابھی یہ دو جو مقدمے ہیں اس پہ جو وہ صرف یہی ہیں کہ بس یہ چونکہ یہ دبئی بھی رہے ہیں لاسٹ کوئی 7 منتھ سے، جب واپس آئیں اور تھوڑی ایکٹیویٹیز میں دوبارہ سرگرم نظر آئیں تو ان پہ فوراً وہ یہ ان کے وارنٹ جو ہیں وہ آ گئے اور ان کو مطلب اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ محترم ناظرین سامعین، آپ نے سنا کہ مشرف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا تو ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر کہوں کہ مجھے مشرف صاحب سے خطرہ ہے تو پھر مشرف صاحب کو مجھ سے بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے جو تعزیرات جو پینل کوڈ ہے اس میں 7/150/51 اس کو 751 کہتے ہیں، اور اس کے بعد 3/4 لگتی ہے، اور اگر کوئی اس کے پاس ہو تو پھر اس کے بعد آگے چھری چاقو جو بھی رکھتے ہیں یا ڈنڈا کھڑی، لیکن دونوں پارٹیز پہ ہوتا ہے، ایک پہ نہیں ہوتا۔ اب جب ایک پہ اب لگائیں گے تو مدعی بھی اپنے کھڑے کریں گے، اور صرف اس لیے کہ وہ لڑکا نیشنلسٹ ہے، وہ کشمیر کی ریاست کی بحالی کے لیے بات کرتا ہے، وہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ کشمیر کے وسائل کی بات کرتا ہے، تو پھر آپ اس پہ ATA لگائیں یا 302 لگائیں، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جو ظالم ہوتا ہے اس کو اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ میں اسی ابھی مشرف صاحب سے مزید بات کروں گا کہ جو صاحب اقتدار ہیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر، صدر ریاست، اور اس کے بعد چیف سیکرٹری اور IG صاحب سے کہ دیکھیں یہ ظلم آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ آپ اس SHO سے، اس پولیس والے سے یہ تو پوچھیں کہ یہ آپ نے ATA جو لگائی یہ کیسے لگائی ہے، اس بندے نے کون سا بم پھاڑا ہے، اس کے پاس کیا تھا جب آپ نے اس کو اریسٹ کیا؟ صرف اس لیے کہ یہ بندہ مظفر آباد کے اندر بجلی، پانی یا دوسری سہولیات کے فقدان کے ہوتے ہوئے ان کے بارے میں احتجاج کرتا ہے۔ یہ 50-100 لوگوں کو سڑک پہ حکومت کے خلاف لاتا ہے، ریاست کے خلاف نہیں، ریاست اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے۔ ہم کسی ریاست کے خلاف نہیں ہیں، ہمارا سیاسی پالیسیوں سے اختلاف ہے، اور یہ ہر شخص کا حق ہے۔ تو اب وکلاء کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے تو ریمانڈ ختم ہوگا، ریمانڈ ختم ہونے کے بعد پھر آگے جا کے بات بنے گی۔ تو پولیس ان پہ کوئی تشدد وغیرہ تو نہیں کر رہی ابھی تک ہمیں ایسی کوئی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ اس سے قبل بھی ہمارے طلبہ رہنما عقیل امین تھے جن کو تقریباً 9 دن تک تھانے کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا بغیر FIR کے، بغیر کسی درخواست کے۔ تو اس کے بعد جب طلبہ نے احتجاج کیا، پریس کلب کے باہر احتجاج ریکارڈ کروایا اور اس کو مزید منظم کرنے کی کوشش کی، اور انتظامیہ کو جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو الٹیمیٹم دیا، تو انہوں نے پھر عقیل کو رہا کیا بغیر۔ تو ابھی آپ کے ہمارے جو ادھر وہاں پہ احباب ہیں، کیا انتظامیہ کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ ہوئے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں اس پہ ابھی ہمارا جو ہے وہ کل ایک اور میٹنگ ہے، اس کے بعد جو ہے ہم اپنا پراپر لائے عمل اس کا جو ہے وہ شیئر کریں میرا گے۔ خیال ہے بجائے اس کے کہ آپ یعنی ہم لوگ احتجاج تو پھر آخری حد ہوتی ہے، احتجاج آخری چیز ہوتی ہے نا، تو جو ایڈمنسٹریشن ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، میرا خیال ہے آج کل وہاں پہ کون ہے معلوم نہیں ہے مجھے تو، لیکن یا SSP صاحب ہیں جو وہاں کے علاقہ مجسٹریٹ ہیں، جس مجسٹریٹ صاحب نے ان کو ریمانڈ پہ دیا ہے پولیس نے کس چیز کے لیے ریمانڈ لیا؟ ان سے کون سی چیز برآمد کرنی تھی؟ 10 دن کا ریمانڈ تو شہباز گل کا بھی نہیں ہوا بھائی، اس کا بھی 2 دن کے ریمانڈ میں آپ نے بھیج دیا اس کو، تو وہ تو بغاوت تھی ادھر۔ ان کے اوپر کیا 10 دن کا ریمانڈ ہے جی؟ یہ جنگل کا قانون ہے یہاں پہ، تو یہ قانون جو آزاد کشمیر کے نام نہاد آزاد کشمیر کا ہے، یہ تو بالکل ربڑ کی مانند ہے، اس کو آپ جہاں پہ کھینچیں گے وہاں پہ مڑ جائے گا یہ، تو اس میں یہ ہے جی۔ وہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تعزیرات پاکستان تو وہی ہے نا جو ہم پہ ادھر کشمیر میں یا ادھر لگی ہیں۔ شہباز گل صاحب پہ جو مقدمہ تھا اس کی 2 دن کا ریمانڈ، اور ان کے اوپر 10 دن کا ریمانڈ، ان سے کون سی رانی توپ ان نے برآمد کرنی تھی؟
या इससे पहले क्या उधर कोई है F-17 चलाया हुआ था? बस ये प्रेशराइज करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये अल्टीमेटम देने के लिए कि आइंदा के बाद आप ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आप होंगे तो आपके साथ इससे भी जो है वो बदतर सलूक किया जा सकता है। तो ये एक किस्म का खौफ और डर को बहाल करने की प्रेशराइज करने के लिए। जी जी। बहरहाल जैसे हमने एक वो और जी जी जी, बात करें आप। इस पे हमने एक 2 दिन का जो है वो लाया। उसके बाद हम इस पे देखेंगे कि हमने अगर किसी से बात करनी है या जो भी है लीगल प्रोसेस जो है इसका, वो तो ऑलरेडी चले, जब होगा तो उसको तो हमें कंटिन्यू करना देखें 3 दिन अगर हो गए तो 2 दिन और, फिर है। 5 दिन। ये आप जैसे बता रहे हैं मुझे, इसका मतलब है कि 7-8 तारीख को उनका रिमांड खत्म होगा, उनको दोबारा पेश किया जाएगा, फिर उनको जुडिशनल करेंगे या जो भी होगा जुडिशनल भेजेंगे। तो ये इनकी अपनी फैमिली मुजफ्फराबाद में ही है? जी जी, मुजफ्फराबाद के ही, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे साथ चलते हैं, और बुनियादी तौर पे ये हमारी सोचो फिक्र रखने वाले जो है ना, उस सिलसिले से तब इस वजह से जो है इन पे इतना जो है वो किया जा रहा है। तो बहरहाल हम किसी साजिश को इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देंगे। हम जो लीगल है, राइट है, उसको तो ऑब्वियसली यूज करेंगे और कर रहे हैं। और जो भी अगर हमारी कुछ बातचीत हो रही है या जिस तरह भी हो रहा है, हम इंशाल्लाह इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मोहतरम नाजरीन साहब, आप सुन रहे हैं कि मुशर्रफ साहब क्या बता रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने जो बताया 10 दिन का रिमांड, में हैरान हूँ कि आप यकीन करेंगे, मुझे दुख है कि आप एक नौजवान से, आप उसको पुलिस की कस्टडी में किस लिए दे रहे हैं? उससे क्या बरामद करना है? क्या उसके पास कोई क्लाशनकोफ थी? शहबाज गिल साहब के पास तो पिस्तौल सामने बरामद हुआ, मीडिया पे आप लोगों ने उनको छोड़ दिया। 2 दिन का रिमांड दिया, बगावत का केस था। अदारों को, अदारे के खिलाफ उसके जो मेंबर्स हैं उनको उनके खिलाफ किया, छोटे रैंक से बड़े रैंक तक। पूरा मीडिया ये कह रहा है 2 दिन का रिमांड। इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा, कुर्सी पे तशरीफ फरमा हुए, जज साहब ने देखा, मुस्कुराहटें तब्दील हुई, तस्बीह के दाने चले, आप जाएं जी अगले हफ्ते। उन्होंने कहा भी जी मैंने ये किया काम, उन्होंने कहा जी आप नज़रसानी करें, कोई जवाब और दे दें अच्छा सा। और अली शमरेज जिसने कुछ भी नहीं किया, उसको 10 दिन के रिमांड पे पुलिस को, और पुलिस तशद्दुद करती है, हमें पता है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि अली शमरेज अकेला नहीं। अली शमरेज के साथ 44 लाख इस पार के लोग हैं, और उनमें से 22 लाख पक्के हैं। और फिर अगली बात कि अगर उस बच्चे को, उस शख्स पे तशद्दुद हुआ, उस पे के साथ ज्यादती होगी, तो हम इसको बैन अल-अक़वामी फोरम्स पे लाएंगे, जिससे इस रियासत की बदनामी होगी, और हम ये नहीं चाहते। कश्मीर में कोई सहूलतकार है या कोई कुछ है तो वो हमारा भाई, हम उसको अपना भाई समझते हैं। हम समझते हैं भटके हुए हो, रास्ते पे आओ, लेकिन जुल्म ना करो। जुल्म तुम करते हो, बदनाम तुम्हें कोई और हुक्म करता है, लेकिन बदनाम तुम होते हो। अच्छी भली अपनी इज्जत को रखो, और इस तरह के जुल्म अपने भाइयों पे मत करो। मैं फिर मुजफ्फराबाद के एमएलए वजीर ख्वाजा फारूक साहब अच्छे दोस्त हैं, इस चैनल, इस प्रोग्राम की वजह से उनसे करता हूं कि देखें आप एक्शन लें। आपके हल्का इंतखाब का एक बंदा है, ये मत देखें कि ये वो क्या नाम था गिलानी साहब जो पहले थे, उनका बंदा है या मेरा बंदा है या किसका बंदा है, किस मोहल्ले का है। ये मुजफ्फराबाद का है, कश्मीरी है। आप इस पे चीफ सेक्रेटरी साहब, आईजी साहब, डीआईजी, एसएसपी, वजीर आजम, सदर रियासत, आप सब पे जिम्मेदारी होती है कि ऐसे जो जुल्म है, ऐसे जुल्म उनके खिलाफ आप
اپنی کوششیں لائیں اور لوگوں کے دل جیتیں، لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں، ان سے پیار اور محبت سے پیش آئیں۔ اگر کوئی بندہ احتجاج کرتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ آپ کو مار دے گا۔ ریاست ریاست ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، اس کو ریاست کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے ایک بندے سے؟ اس کے بولنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اگر بولنے سے خطرے ہوتے نا تو کئی ملک اس وقت تک اڑ گئے ہوتے۔ سعودی عرب کے خلاف بھی لوگ بولتے ہیں، لیکن بادشاہت کے خلاف بولتے ہیں، وہ ملک کے ریاست کے خلاف نہیں بولتے۔ ہم ریاست کشمیر کے خلاف نہیں، ہم ریاست پاکستان کے خلاف نہیں، ہم وہ پالیسیوں کے خلاف ہیں جن پہ ہمارے پہ اس طرح کے ظلم و ستم ہوتے ہیں۔ ہم کشمیر کے آفیسروں کا مقدمہ لڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کشمیر کا جو ایک آفیسر ہے وہ جب سیکٹری بن جاتا ہے تو اس کو چیف سیکٹری بھی بننے دو۔ کشمیر کا پولیس آفیسر جب اے آئی جی ڈی آئی جی بن سکتا ہے تو آئی جی کیوں نہیں بنتا؟ اگر کشمیر کا ایک سیکٹری فائنانس کیوں نہیں بن سکتا؟ سیکٹری ہیلتھ کیوں نہیں بنتا؟ باقی سارے بن جاتے ہیں، پڑے ہوئے اتنے ہی ہیں۔ اگر ڈپٹی کمشنر تک چلے جاتے تو آگے بھی جانا چاہیے۔ ہم تو یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ تو ہم پھر مشرف صاحب پر چلتے ہیں۔ مشرف صاحب آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اخباروں میں بھی آ رہا ہے، آپ میڈیا پہ بھی آئیں اور کوشش کریں یہ جو اپنی میٹنگ کر کے لائے عمل کر کے وکلاء کے ساتھ مل کے تو ڈیبیٹ کریں ان کے ساتھ، ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملیں، ایس ایس پی صاحب سے ملیں۔ دیکھیں یہ غلط مقدمے بنا رہے ہیں، آپ کو بدنام کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو جی یہ بالکل تھانے سٹی کا مقدمہ ہوگا۔ تھانہ سٹی کے دور میں یہ، اور ہماری جو ہے وہ ملاقات ابھی ہے نیکسٹ 2 دن سے بھی، تو ورکنگ ڈے میں۔ تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ سارا ایک سینیریو دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ قوم پرستوں کے اوپر ایک پریشر ڈالا جائے۔ جب ہمارا پرائم منسٹر مظفر آباد پریس کلب میں آ کر یہ کہے گا کہ یہ نیشنلسٹ جو ہیں وہ را کے ایجنٹ ہیں یا اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کریں گے، تو انتظامیہ کو تو ایک اور کلو ملتا ہے یہ کہ واقعی یہ را کے ایجنٹ ہیں، ان پہ جو ہے ہم اس طرح کے مطلب کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ٹائم انسانی حقوق کے تمام اداروں سے ہمیں یہ اپیل بھی کرنی چاہیے، اور ہم کرتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے نوٹس لیں۔ بالکل لیکن یہ اپنے بیانیے کو رد کر رہے ہیں، ادھر سے یہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کو مطلب کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہے، جبکہ یہ خود کیا کر رہے ہیں۔ جب یہ اس چیز کی رپورٹ باہر آتی ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم تمام ان اداروں سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس پہ نوٹس بھی لیں، اور ہم تو یہ اسٹرگل کو جاری رکھیں گے۔ ہم لوگ بلا مفاد، بلا غرض و غائب اس مقصد کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ ہیں۔ ہمارا جو حق ہے، ہم اپنے مادر وطن کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنے وسائل پر اپنے اختیار کی بات کرتے ہیں۔ آج پورا پاکستان جو ہے وہ روشنی میں ہے اور آزاد کشمیر اندھیروں کے اندر ہے۔ تو بنیادی طور پہ بے شمار اس طرح کے جو ہمارے مسائل ہیں، اس دفعہ کے جو بجلی کے بلات آئے ہیں ان میں جو ہے وہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ تو جب تک ہم جو ہے وہ اس بارے میں بات کرتے رہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ انتظامیہ جو ہے یہ حکومت ہے یہ تو اپنی پالیسی بھی جاری رکھے گی، لیکن ہم اپنے اس مقصد سے پیچھے کبھی اور کسی صورت نہیں ہٹیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں، پہلے تو کوشش کریں کہ علی شمریز سے ملاقات ہو۔ جی وہ ریمانڈ کے دوران ملاقات کی اجازت نہیں دیتے، میرا خیال ہے کوئی ایسا بھی مسائل ہیں۔ آج اور ابھی جی وہ رشتہ دار ہیں، ان سے ان کی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ رابطہ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اچھا علی سے۔ ٹھیک۔ اس لیے تو صحیح بات ہے کہ اس پہ ابھی تک کوئی اس قسم کا انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا، بس جسٹ وہ خوف و راساں کرنے کے لیے کہ یہ ایک بندہ حکومت خانے میں ہے، قید ہے، قید تنہائی بھی تو ایک بڑی جو ہے وہ سزا ہے۔ تو اس لازم طرح کا یہ جو ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ ہم کوئی ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ہم 2 دن میں اپنا بات بھی کرنی ہے آگے ان سے، اور اس کو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ بہت بہتر جی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے اور ہمارے اس عزیز کو
اللہ ताला हिम्मत और इस्तकामत दे। और मैं फिर दोबारा अरबाब इक़्तिदार से ये अपील ही करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि देखें होश के नाखिल हैं भाई, ऐसे ना करें। इस तरह अवाम, कश्मीरी कौम मज़ीद नफ़रत उनके दिल में पैदा होती है। और ख़ासकर ये जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप जब इनको इस तरह डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, आप जब इन पे झूठे मुकदमे बनाते हैं, आप इनको जेलों में डालेंगे, ये जब जो नौजवान बाहर आएगा, इसके साथ 20 लोग और आगे आएंगे जिनको आप मुलाकात नहीं करने देंगे, वो और उभरेंगे उनके जज्बात। ये जवान है ना, हमने पीछे देखा कि आबद हुसैन, उसके साथ क्या जुल्म हुआ और क्या वो नेकनामी हुई है या बदनामी हुई है। हमने मुजफ्फराबाद में 14 अगस्त को जो लोगों पे लाठियां बजी, जो गोलियां चली, जो लड़कों उनकी मैंने पीठें देखी जख्मों से भरपूर लाठियों की तरफ, तो क्या वो नेकनामी है या बदनामी है। हम तो नहीं चाहते कि आपकी बदनामी हो, हम तो चाहते हैं कि जिस तरह हम अपना पुरअमन एहतजाज करते हैं, हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम जो सहूलतकारों वाला है वो करते रहें, जिसको अल्लाह ताला फतेह देगा, सरखरू होंगे जो हक पे होगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जालिम हैं उनके बारे में बड़ा साफ कहा गया, और ये कुरान पाक की आयत भी है और उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। तो मेरे कई दोस्त मुझसे नाराज़ होते हैं कि आप हर बात पे इस्लाम को ले आते हैं या कुछ करते हैं। नहीं, ये बात नहीं, ये मेरा मज़हब है और इस दीन के ऊपर मुझे जो कुछ मिला वो बाहर से नहीं मिलता। हुब्बुल वतन मुझे दीन से मिला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में जब उनको तंग किया गया, हिजरत की, मदीना चले गए, वहां रहे, ताकतवर हुए, वापस आए, अपना वतन आज़ाद करवाया, लेकिन हुब्बुल मदीना भी थी, फिर वहां पे जा बसे और आखिरी वक्त वहां पे गुजारा। मकसद करने का ये, अगर मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, जर्मनी में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, लेकिन मुझे अपने वतन से मोहब्बत है और जो वहां पे रह रहे हैं उनको भी मोहब्बत है। वो शायद हिजरत, मैं कमज़ोर हूँ, मैं तब हिजरत कर गया, वो शायद कमज़ोर ना हूँ, वो अब दिल से मजबूत हूँ। तो कुरान पाक में कहता है यूं ही हम जालिमों में एक को दूसरे पे मुसल्लत करते हैं, यानी जिस तरह हमने जिन्नों और इंसानों को रसवा किया, यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे से फायदा उठाया। यानी जब एक जालिम आता है तो अगर वो जुल्म करता है तो फिर एक और जालिम ऊपर आता है, उसको फिर उसको भी रगड़ा चढ़ाएगा। अब देख ले पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, एक जमात आती है, वो दूसरों को रगड़ा चढ़ाती है, तो जब वो कुछ अरसे के बाद वो जाती है तो वो दूसरे आके उसको रगड़ा देते हैं। ये इस सूरह नाम की इस आयत की तफसीर बनती है कि जब तुम अवाम पे जुल्म करते हो, फिर तुम में से एक और आता है ऊपर, वो तुम पे जुल्म करता है। तो हम चाहते हैं कि ना जुल्म हो और ना कोई जुल्म करे, ना कोई जुल्म सहे, अमन और शांति से हम लोग रहें, अपना वतन हो, अपने लोग हों, अपना दस्तूर हो, अपना आइन हो, अपने साहिब इक़्तिदार हों, अपनी अपोजिशन हो और हमारे वसाइल हों, हम उनसे मुस्तफ़ीद हों। पानी भी हो, बिजली भी हो, हम दें भी। हमने कौन सा पानी रोक के रखना है भाई? पानी रोक रखेंगे, सैलाब आया है नबी, पानी रोके? कोई रोक सकता है पानी को? बड़े बड़े दरिया में जहाज, वो आपने 150 कमरे का होटल बना दिया, हनीमून, पानी आया ले गया। हम पानी ना ही रोक सकते हैं, ना ही पानी को हम जखीरा करेंगे। हमने पानी आगे ही जाना है, वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा, दरियाओं का रुख उस तरफ है। हम ये कहते हैं कि हमें पीने का पानी मिल जाए, पीने का पानी, हमें जरूरियात का पानी। बिजली पैदा होती है, आगे जाएगी, लेकिन उस बिजली की को अगर हम लोग 3 गुना ज्यादा पैसे देते हैं तो हम क्यों दें? हम चाहते हैं कि हमारी बिजली हमें मिले, अच्छे पैसों में मिले, जो रेट है वो मिले। हम कहते हैं कि दरख्त हमारे हैं, हमारे 47% जंगलात, 13% रह गई, काट लिया, दरिया बुर्द हो गए, नीलम प्रोजेक्ट बना, हम खुश हैं, पाकिस्तान रोशन हो। लेकिन मकसद ये तो नहीं है कि आपने मुजफ्फराबाद को खोखला कर दें। मुजफ्फराबाद में जो दरिया बहता था, वो जो लोअर प्लेट से आता, वो गंदा नाला बन चुका है। हम कहते हैं ये ज़मीनें कश्मीरियों की हैं, इनके ऊपर जिसकी ज़मीन है वो खुद करे कुछ काम। अब ये तो नहीं है
کہ مشرف صاحب کا مکان ہو اور اس کا جو صحن ہو، میں جا کے اس کے اندر ایک مکان بنا لوں کہ جی یہ مجھے ضرورت ہے، میں بنا رہا ہوں، بھائی ان کا ہے، یہ کیسے، یہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ باتیں ہیں جو بیٹھ کے اس کی ہم بات کرتے ہیں. ہم تو امن سے بات کرتے ہیں. دنیا کے ہر فورم پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے. ہم نہ ہی کوئی جنگ و جدل کے قائل ہیں، نہ ہی کسی اور ایسی چیز کے جو غیر قانونی یا لا قانونیت پہ آئے. مشرف صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ابھی ہمارے 2-4 منٹ ہیں ابھی آپ کے پاس. بالکل، میں یہی بس کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پیسفل سٹرگل ہے. ہم ہمیشہ پیس پہ بلیو کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی جان اور انسانی خون جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے. جب تک انسانیت کی قدر نہیں ہوگی تو کوئی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. سب سے پہلے انسانی قدروں کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور اسی پہ ہم جو ہے وہ جو ریاست جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے، جو 15ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ریاست کا سٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی جو ہے وہ منعقد کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم تمام جو ہے وہ قوم پرست اور سیکولر اور سیاسی اور مذہبی سیاسی اور مفکر جو ہے، جو علم و دانش علم و حکمت کے لوگ ہیں، ان کو بلا کے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے کہ جو ہماری ریاست کا اس ٹائم کا کیا سٹیٹس ہے اور اس کو کیا مزید جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہماری شناخت ہے. جب ہماری سٹیٹ ہوگی تو پھر ہم باقی جو ہے وہ ریاست ہوگی تو پھر سیاست ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ جتنی بھی سازشیں اس قسم کی اگر کہیں ہو رہی ہیں تو ان کو ہم مسترد بھی کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں کہ ریاست کے تشخص پہ ہم کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ ہمارا وطن ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے اور ہم اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے، اسی کے وفادار ہیں. تو میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمیں اپنا بھی ٹائم دیا. تو پھر ملاقات ہوگی. ناظرین و سامعین، آپ نے مشرف صاحب کی بڑی گہری باتیں ہیں، یہ امن اور سلامتی کی باتیں ہیں. میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دین میں نے آپ کو دیا، سلامتی کا دین ہے. ہم جنگ و جدل والی بات نہیں کرتے. جنگ و جدل اس وقت ہے جب آپ کے ہر طرف سے اینڈ ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے اتنی تکلیف کربلا میں نہ ہوئی جتنی کوفہ والوں کی خاموش رہنے پہ ہوئی. کوفہ ایک شہر کا نام نہیں تھا، نہیں ہے، بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے. جہاں پر ظلم ہو اور امت خاموش رہے، جگہ کوفہ اور لوگ کوفی ہوتے ہیں. میرے دوستو، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ کیا ڈوری ہے کہ آپ اپنا جو ہر دور میں، ہر وقت میں، اللہ تعالیٰ ہر ملک میں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ رکھتا ہے جو اپنے لوگوں کو کسی راستے پہ لاتا ہے. سیاست ہو، طب ہو، مذہب ہو، ہر جگہ ہر دور میں لوگ آئے ہیں اور آج کے دور میں بھی آپ کے پاس لوگ ہیں اور ان کو سمجھیں. جس طرح مشرف صاحب ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، یہ ظلم کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اہل مظفر آباد میں یہ شخصیت ہیں، ہمیں ان کے ساتھ دینا چاہیے حق کے لیے، ظالم کے خلاف ظلم کے لیے، جابر کے خلاف مجبور کی حمایت کے لیے، اور قابض کے خلاف مقبوضہ کے لوگوں کے لیے. تو میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، مشرف صاحب سے بھی. انشاءاللہ مشرف صاحب سے آپ پروگرام ہوتے رہیں گے اور آپ تک ہم اپنے خیالات پہنچاتے رہیں گے. ہم سب کو مل کر، متحد ہو کر، اپنی وطن، اپنی ریاست، اپنے حقوق، اپنے وسائل کے لیے امن اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے لڑائی لڑنی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ. اللہ حافظ.